ابے تو کہتا ہے کہ صدیق نام صرف سرکار علیہ السلام نے صدیق اکبر حضرت مولا کائنات کو کہا اور کسی کو صدیق کا لقب یعنی اکبر بولا صدیق کا بھی اس نے انکار کیا. دونوں طریقے سے انکار ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف لفظ اکبر کا انکار ہے. سمجھ گیا نا؟ اس لیے کہ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، وہ کیا جانے، ہے نا؟ اس لیے اس نے صرف اکبر کا انکار نہیں کیا، صدیق کا بھی انکار کیا. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ صدیق صرف حضرت مولا کائنات کو کہا گیا، حالانکہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے. اور یاد رکھیے گا قرآن کہتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. اور ایک بات اور جملہ عرض کروں، ابھی میں جب حدیث پڑھوں گا تبھی عرض کروں گا تاکہ مناسبت مل جائے، سمجھ میں آ جائے. غور فرمائیے گا، غیب سے آواز آ رہی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. کہا کہ غیب سے آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، اللہ نے تجھے ایسا بچہ عطا کیا ہے جو آزاد کیا ہوا ہے، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم کا دوست بھی ہوگا، یار غار بھی ہوگا. روایت سن لی آپ نے سن لی نا، جب پیدا ہو رہے ہیں تبھی یہ نام صدیق آ رہا ہے. اب دوسری روایت سنو جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر ذکر کیا ہے. لے میں تجھے مستدرک کا حوالہ دے رہا ہوں. اخرج الحاکم فی المستدرک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء المشرکون الى ابی بکر فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليلة قال او قال ذلك قالوا نعم قال لقد صدق انی لاصدقه بابعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحا فلذلك سمي ابو بکر الصدیق واسناده جید. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کچھ مشرکین، اور کچھ میں کون تھے؟ ابو جہل اینڈ کمپنی. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے، حضور معراج سے واپس تشریف لائے تھے، ابھی ابو بکر صدیق اکبر کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی. ابو جہل مل گیا، کہنے لگا حل لک الی صاحبک، اپنے دوست کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے آج یزعم انہ اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، وہ کہہ رہے تھے آج رات مجھے بیت المقدس تک لے کر گئے، کتنا لمبا سفر ہے، نہ کوئی سواری، بس چلے بھی گئے واپس بھی آ گئے. تو آپ نے اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں پختہ ایمان. یہ تھوڑی ہوتا ہے کسی نے تھوڑا سا کان بھر دیا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہے نا. مرزا انجینئر کی سننی بولی ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا، احمد آباد سے میں پروگرام کر کے جا رہا تھا، احمد آباد سے قاری یوسف صاحب یہ کلپ میں کیا کہہ رہا ہے؟ بولے یہ کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ خارجیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو معاذ اللہ. تو میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا اس سے اتنا پوچھئے گا جو بھی آپ کے احمد آباد میں اس کلپ کو چلا رہا ہے کہ حضور کی حدیث لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرا ولا صدقۃ ولا حجا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی بدعتی کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال. بے شک سبحان اللہ. اس حدیث کا کیا جواب دے؟ ارے بھئی جس کی خود قبول نہیں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کیا یہ کہیں گے پڑھ لو اس کے پیچھے، اس کی بھی نہیں ہو رہی ہے تم بھی پڑھو. یہ اصل میں سب کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ جلدی بتاؤ. پڑھی تھی نا؟ یہ جتنے بھی بولتے ہیں ان میں کوئی عربی پڑھتا ہے؟ ارے اسی سے سمجھ لو یار، جتنی معلومات تمہارے پاس ہے اتنی معلومات تو ڈپلوما والے کے پاس بھی نہیں تھی. جی تو پورے جاہل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھ گیا؟ اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث عربی میں یا اردو میں؟ تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ کوئی آتا ہے کہ دیکھو فلاں نے کہا، فلاں نے ایسے کہہ دے کہ بیٹھ ادھر بیٹھ، ہمیں عربی سنا، عربی میں بتا حدیث کیا ہے. ارے کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ بتاؤ چچا، بولو گے نہیں بولو گے؟ کیا بولو گے؟ کوئی کہے حدیث میں آیا، اب حدیث میں آیا
لفظ حدیث بھی بولنا نہیں آ رہا، اس کو پکڑیے کہ اگر تو صحابی کے خلاف بکواس کر رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بولتا ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ لاوارسی جیسا ہوگا تو کہے گا انتا صدیق اکبر. ابھی نہیں سمجھ پایا؟ لفظ انتا جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، اور صدیق اکبر یہ فارسی میں بولا جاتا ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے حدیث، آدھی عربی اور آدھی اور تقریر کر رہا ہے. بتاؤ، ارے نہیں سمجھے بھیا، میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ آدھی پڑھ رہا ہے عربی اور آدھی کیا پڑھ رہا ہے؟ فارسی، اور لوگ نیچے سے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. تو یار اتنا برا دور تھوڑی آ گیا ہے کہ تم عربی اور فارسی دونوں ملا کے سنو گے؟ ابھی تو عربی سنانے والے زندہ ہیں. سبحان اللہ. برے دور سے مراد یہ ہے کہ فارسی اور عربی سننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں بروں کی زبان سے برے انداز میں اور گڑی ہوئی حدیثوں کو سننا بہرحال بری بات ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا، آپ کے ذہن و دماغ کو حاضر کر رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی بات چل رہی ہے، ادھر آپ نے دیکھ لیا کیا کہا گیا، آزاد کیے ہوئے ہیں. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ذرا غور کرنا، فرماتی ہے واللہ انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ واصحابہ فی الفنا والستر بینی وبینہم. فرماتی ہے ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ اکرام اور مصطفیٰ کریم مسجد کے آنگن میں بیٹھے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آ گئے. حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر. جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نام پڑ گیا عتیق. کیا پڑ گیا؟ عتیق. اچھا قاری صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کعبہ بھی عتیق اور ابو بکر بھی عتیق. میں نے کہا نقطہ سنیے گا، کعبہ بھی عتیق ہے اور ابو بکر بھی عتیق ہے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لینا اور اپنے دلوں کی محبتوں کا قبلہ ابو بکر صدیق اکبر کو بنا لینا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اب چلتے ہیں صدیق پر. صدیق کس کا لقب ہے، کس نے دیا؟ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ہم ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابو جہل اینڈ کمپنی لوگ آنے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتا ہے تمہارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا میں بیت المقدس گیا، پلٹ کے بھی آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ حضور نے ایسا کہا ہے؟ قالوا نعم. انہوں نے کہا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ. سبحان اللہ. صدقہ کا مطلب سمجھے؟ سچ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. اب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ان کی بولتی بند ہو گئی. آپ نے فرمایا انی لاصدقہ. درود پاک اللہ صلی اللہ سیدنا صلی اللہ تعالی. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ ذرا دھیان سے سننا. انی لاصدقہ بابعد من ذلک بخبر السماء غدوۃ وروحا. کہا تم ایک معراج کی بات کرتے ہو، اگر حضور علیہ السلام صبح شام معراج سے بھی زیادہ حیرت والی خبریں لے کر آئیں گے تب بھی ابو بکر بغیر سوچے تصدیق کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. فرمایا فلذالک سمی ابو بکر الصدیقہ. اسی لیے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گئے. ایک دلیل ہو گئی. اور فرمایا اسنادہ جید. وہاں تو ضعیف الاسناد پڑھ رہا تھا. آپ کے نام نے بھی جو ہے نا حق اور باطل کے درمیان وجہ امتیاز پیدا کر صحیح الاسناد کا اسناد کہہ رہا تھا کہ اسنادہ جید
اس کی سند مضبوط ہے اس حدیث کی جو میں نے پڑھ کے بتائی. آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حدیث بڑی مضبوط ہے. اب ایک بات آپ نے سن لی، اب آگے بڑھیے دوسری بات سنتے ہیں. جب میرے نبی معراج سے واپس آ رہے تھے، مقام ذی طویٰ میں پہنچے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے. حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا، یا جبریل انا قومی لا یصدقونی، جبریل میری قوم میری بات نہیں مانے گی. میں جا کے کہوں گا معراج کر کے آیا ہوں، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے. تب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا، آقا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے لیکن ابو بکر تمہاری تصدیق کر لیں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں آخر میں جواب دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا. آپ جلدی ادھر دیکھیں. دوسری بات اور سنیں. ایک دن ایک شخص حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، اخبرنی عن ابی بکر، ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. علی مولا کائنات سے عرض کیا، اے علی ادھر دیکھو کیا کہا، اے علی ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. سرکار علیہ السلام کے چہیتے صحابی مولا کائنات کہنے لگے، ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی شان بتائیے. تب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ وہ انسان ہے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھوایا ہے، جبریل کی زبانی اور اپنے محبوب کی زبانی. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ایک بزرگ ہے جن کا نام ابو یحییٰ ہے. وہ فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، وہ کہتے ہیں، کم سمعت علی یقول علی المنبر، میں نے بارہا بہت سی بار علی کو منبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ تعالی سمى ابا بکر الصدیق علی لسان نبیہ، فرمایا سنو، اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی ابو بکر کا نام صدیق رکھوا دیا ہے. اب ذرا غور فرمائیے. تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر کے آؤ، ہم نے امام حاکم کی بھی سنا دی ہے. تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، مولا کائنات کا اندیا بتا دیا ہے. تو کہتا ہے کوئی روایت لے کر آؤ، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ مولا کائنات سے حضرت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار نہیں کئی بار سنا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، پھر آپ کہو گے اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ وہ حضور کی حدیث نہیں ہے. بے شک. کون سی والی؟ اب میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، انی عبد اللہ واخو رسولی وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب. یہ پوری روایت سنو، ترجمہ سنو ذرا. اچھا اس کی وہ بھی سند بھی سنا دوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا العلاء بن صالح حدثنا عن عباد بن عبداللہ. بیچ میں ایک راوی رہ گیا، ان منحل ایک راوی اور حدثنا ان منحل عن عباد بن عبداللہ قال قال علی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب کم سے کم بھیا کچھ دادی دے دو، بات ہی دے دو، داد مت دو، بات دے دو. سبحان محبت سے ذرا بولو تو صحیح. سبحان اللہ. اب برادری اتنی کمزور ہوگی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اچھا خیر، وہ کبھی کبھی کچھ ایسی مشہور چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے سامنے مشہور نہیں ہوتی. بھیا کیا ہو گیا اس کو؟ ہلو، اس کو اپنے سنبھال کے رکھو.
کچھ ایسی مشہور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو زمانے کے سامنے مشہور نہیں ہوتی، ہر ایک کے سامنے. بہت سی بدیہی چیزیں ہم نے تو منطق میں پڑھا ہے، بہت سی بدیہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک کے لیے بدیہی ہے، دوسرے کے لیے پوری نظری ہے. ان سے پوچھ لو حیوان ناطق، لفظی حیوان، حیوان ہی پوچھ لو، نہیں حیوان چھوڑو، ان سے پوچھ لو العالم متغیر. متغیر تو سب کچھ دن بھر دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کہیں گے متغیر کیا ہے. اتنا بدیہی ہے لیکن پھر بھی کسی کے سامنے وہ نظری ہو جاتا ہے، حالانکہ اس معنی میں نظری نہیں ہے. آپ ذرا میری بات کو دھیان سے سنیے. قاری صاحب قبلہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مولا کائنات کے لیے پہلی بات تو میں نے بتا دی یہ حضور کی حدیث. اونچا بولو حضور کی حدیث. کیوں؟ دراصل اس میں دو راوی ہیں، ایک کا نام ہے عبید اللہ ابن موسیٰ. کیا نام ہے؟ عبید اللہ. بولو بولو، عبداللہ نہیں، جلدی بولے یاد تو ہو جائے کم سے کم. کیا نام ہے؟ عبید اللہ. جب کوئی یہ حدیث پیش کرے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حسن پور میں اس طرح سمجھا کے چلا جاؤں، کل کو یہ لوگ جواب دینے نہ آئے تمہیں کہتے ہو ذرا ہم بتا رہے ہیں تجھے اس حدیث کو جو تو نے پڑھ کے حدیث کا نام لیا، اس میں نام ہے عبید اللہ. کیا نام ہے؟ یہ عبید اللہ کے بارے میں امام حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال نامی ایک کتاب میں، یعنی جہاں یہ پہچانا جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو ہماری عربی زبان میں حدیث کی زبان میں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن آپ بچ جائیے گا اسماء الرجال وغیرہ، نقد جر و تعدیل وغیرہ وہ سب نہیں. آپ اتنا سمجھیے کہ اس میں یہ پہچانا جاتا ہے کون روایت کرنے والا صحیح ہے کون غلط ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے کتاب لکھی. ان میں ایک بہت بڑے محدث حافظ امام ذہبی ہیں جن کو سارے مکتبہ فکر کے لوگ وہابی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں. انہوں نے کہا عبید اللہ بدعتی تھا اور شیعہ تھا. اونچا بولو، بدعتی تھا اور شیعہ تھا. جلدی بولو کون تھا عبید اللہ؟ بدعتی بھی تھا اور اب بتاؤ بدعتیوں کی حدیث تم مانو گے؟ نہیں. شیعوں کی؟ ارے بھائی جب حدیث بیان کرنے والا ہی خود معتبر نہیں ہے تو اس کی بات کہاں معتبر ہوگی؟ ایک شخص اور ہے عباد ابن عبداللہ جس نے حضرت علی سے ڈائریکٹ روایت کیا، جو حضرت علی کی طرف نسبت کر کے بولتا ہے. اس کے بارے میں امام ذہبی نے، امام احمد ابن حنبل نے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا اس حدیث کو امام ذہبی نے ذکر کر کے کہا یہ جو حدیث مولا کائنات کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں، فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ رافضیوں کی شیعوں کی کتابوں سے اٹھا کر جھوٹی گڑی ہوئی شیعوں کی حدیثوں کو پڑھ کے فخر کے ساتھ کہتا ہے کوئی ملا ہو تو بتائے. ہم نے کہا سامنے بیٹھ، ملا تجھے یہ بھی بتائے گا تو لایا کہاں سے ہے. ابے ہم گندے پانی کو نہیں پیتے. سرکار امام حضرت محمد ابن سیرین نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. فرمایا تھا یہ دین کا علم ہے، لے کس سے رہے ہو اس کے بارے میں سوچ لیا کرو. ہمارے یہاں بریلویوں میں یہ نہیں چلتا ہے کہ کوئی داڑھی کٹا ہوا آدمی آ کے تقریر کرے اور ہم اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن منع کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن کہتا ہے اگر کوئی داڑھی منڈا فاسق فاجر کھل کر گناہ کرنے والا تمہارے پاس کوئی بات اور خبر لے کے آئے تو آمنا صدقنا مت کہنا، آنکھیں بند کر کے ماننا نہیں، چھان بین کرنا. اس لیے ہمارے علماء نے چھان بین کری. تو حدیث کس کی ہے یہ؟ بولو کس نے گڑی ہے؟ دو شیعوں نے. جلدی بولو. دو، ایک کا نام عبید اللہ، ایک کا نام عباد. جلدی بولو کیا نام ہے؟ عبید اللہ اور عباد. اچھا ایک چیز اور، اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو حدیث میں ہی جواب ہے. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں پہلے. حضرت مولا کائنات کی طرف نسبت کر کے یہ کہا گیا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں حضور کا بھائی ہوں اور میں ہی صدیق اکبر ہوں. لا یقولها بعدی الا کاذب. میرے بعد خود کو صدیق اکبر کہنے والا جھوٹا ہوگا. ہاں سمجھ گیا نا؟ اب یہ بات میری نہیں، یہ بات آپ کی، آپ مجھ سے پہلے سمجھ گئے. لا اس نے پڑھائی کیا انت صدیق اکبر، ایک جملہ بھی لایا اور وہ بھی صحیح نہیں لایا. ہم نے تو پوری حدیث سنا دی نا آپ کو. جملہ کیا ہے؟ لا یقولها بعدی الا کاذب.
इसलिए कि अली को पता था मुझसे पहले भी सिद्दीक अकबर गुजर चुके हैं। देखिए गौस बोला जाता है, गौस का माना क्या होता है? मददगार, है ना? क्या ये बताइए मुझे सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी ही गौस है? अरे बोलो वही गौस है ना? इमाम हसन मुश्तबा भी तो गौस थे, इमाम हसन अस्करी भी तो गौस थे, इमाम रजा अली भी तो गौस थे। अरे गौस का माना मदद करने वाला होता है। भैया मेरी तरफ देखो यार, थैलो उलो की तरफ मत देखो, जब काम आएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए कि आज मौलाए कायनात ने क्या कहा, मैं सिद्दीक अकबर हूं। तो हमने कहा हम कब कह रहे हैं हजरत मौलाए कायनात सिद्दीक अकबर नहीं है? यकीनन है और थे कब? अपने जमाने में जब अबू हजरत सैयदना मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा था तो उनसे बड़ा सिद्दीक कोई नहीं था। हमने कहा जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो वो सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए तो उनके बाद उमर फारूक आजम सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए उनके बाद उस्मान गनी सिद्दीक अकबर वो दुनिया से चले गए। उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात से बड़ा कोई सिद्दीक अकबर नहीं है। आप कहेंगे मौलाना सिद्दीक अकबर तो लक़ब मिला है। हमने कहा कुछ ऐसे लक़ब होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर 5 मस्जिदें हैं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए बेगम साहब, 5 मस्जिदें हैं 5, उनमें एक इमाम साहब है गुलरिया के, एक इमाम साहब है ठाकुर द्वारे के, एक इमाम साहब है उल्हेतापुर के, एक इमाम साहब है खजुरिया के, अलग अलग जगह के हैं। लेकिन आपके अलग अलग कौन है? कहा ये फला मौलाना साहब, ये फला मौलाना साहब, लेकिन है सब इमाम। मगर एक शख्स जो कई साल से रह रहा है, पूरा गांव उसको इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे मिसबाई साहब मोहम्मद अहमद मिसबाई। हमने कहा जो भी जामे अजहर से पढ़ के आया सब अजहरी है, लेकिन जब अजहरी बोला जाता है तो ताजुश्शरिया की जात मराद होती है। इसी तरीके से अबू बकर भी सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, लेकिन यह लक़ब जिसके साथ मशहूर हुआ उसको अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। याद रखिएगा। लेकिन हालांकि हर एक अपने दौर से सिद्दीक अकबर, जैसे आला हजरत के दौर में आला हजरत थे, उनका इंतकाल हुआ तो मुफ्ती आजम को आला हजरत कहते, उनका इंतकाल हुआ तो ताजुश्शरिया को आला हजरत कहते। अब ये आला हजरत एक लक़ब है। इसी तरीके से आप समझे सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद में मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हुजूर की नस्ल में सबसे पहला गौसे आजम इमाम हसन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे गौसे आजम इमाम हसन अस्करी, तीसरे गौसे आजम जिनका दौर चल रहा है अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। इमाम हसन का दौर हसन अस्करी के दौर तक, हसन अस्करी का दौर अब्दुल कादिर जिलानी के दौर तक, अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में हम जी रहे हैं। इनके दौर के बाद इमाम मेहदी का दौर आएगा। बेशक। और बोलो सब गौसे आजम है कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन गौसे आजम का लक़ब ना तो इमाम हसन के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम हसन अस्करी के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम मेहदी के साथ मशहूर हुआ। किसके साथ मशहूर हुआ? लेकिन सब क्या है? बोलो बोलो। अपने दौर के एतबार से सब क्या है? गौसे आदम। मैंने दौर बता दिया ना। तो सिद्दीक अकबर उधर। मौलाए कायनात ने कहा मेरे बाद नहीं कहेगा, तो मेरे बाद खुद बता रहा है कि मौलाए कायनात पिछली बात नहीं कर रहा है। अच्छा, जिस हदीस को लेकर के आया था उस कमबख्त को इतना भी पता नहीं था कि भाई हुजूर की हदीस ही नहीं है, ये तो हजरत अली का कौल है, और हजरत अली के कौल को भी जिसने रिवायत किया है उसमें 2 दोषियां। जी। तो मैंने कहा तुझे हक बनता है, तू कहे हुजूर की हदीस है, इसलिए कि तू सुन्नी होता तो तुझसे कोई सरोकार होता, तू तो शिया वैसे ही है। जी जी, वारसी लगाता है शिया। अगर आपको नहीं लग रहा है, याद रखिएगा लफ्ज़े वारसी करता है इस्तेमाल किस लिए? ताकि दोनों तरफ की ढपली बजाता रहे, तुम्हारा भी खाए उनका भी खाए। जी बेशक। कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा यूट्यूब पे जाइए, कितनी मजलिसों में जाके वो मजलिसें पढ़ता है। हाँ, शियाओं में पढ़ता है ना। अरे यार, जब समझते हैं तो फिर आदमी को सोचना चाहिए उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी वख्तारली अस्हाबा व अस्हारा व सयाती कौमुन यंतकिसूनहु यसुब्बूनहु व यंतकिसूनहु फला तुवाकिलुहु वला तुशारिबुहु वला तुजालिसुहु वला तुनाकिहुहु। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की सवाइक़ मोहरिक़ा में लिखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी चुन लिया अल्लाह ने
میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں کو چنا. میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی, ان کی توہین کرے گی. حضور کیا ان سے رشتہ رکھے؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت, ان کے ساتھ کھانا بھی مت, ان کے ساتھ پینا بھی مت, ان کے ساتھ شادیاں بھی مت کرنا. تو جو ہمارے علماء فیصلہ دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں, اس لیے کہ یہ حضور کی حدیث ہے. اور جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں ان سے کہہ دیجئے گا قیامت تک تم اپنی سنیت ثابت کر ہی نہیں سکتے. سنی اسی وقت بنو گے جب امیر معاویہ کو بھی دل سے مان لو. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آیت سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ مطالبہ تھا قاری صاحب قبلہ, میں بھی کیا کروں یار. بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھا, اچھی بات تو اچھی انداز میں بولی, اچھی بات تو اچھی رہی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے, جسے بات ہی اس لیے اچھے کی جا رہی. غور فرمائیے گا ذرا, امام زین العابدین کا نام سنا ہے؟ میں بالکل پوری طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کے جا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ صحابی, جلدی بولو. سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ, سب مانتے ہیں صحابی. ایک صاحب کہنے لگے وہ یزید کے باپ تھے, تو میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام بھی تو کنعان کے باپ تھے. جی بے شک. یہ کون سی بات ہوگی بھائی؟ بھائی ایک مثال دیتا ہوں. مولانا اسناد صاحب, ایک بھائی کے بیٹے نے چوری کر لی. وہ بھائی صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے, بادشاہ تھے, ان کا نام تھا کیا نام ہے مثال کے طور پہ, دلشاد. یہ چور, دلشاد چور, دلشاد چور. کہا کیا ہوا رے؟ کہا تمہارے لڑکے نے چوری کری ہے. تو کہا مجھے چور کیوں کر رہا ہے؟ میرے بیٹے نے چوری کری, میں نے تھوڑی کری ہے. تو ہم نے کہا جب اتنا سمجھتے ہو تو پھر دیکھو نا, یزید کو تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں تھا. ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یزید پلید کا فسق متواتر اور اسماعیل دہلوی کا کفر متواتر. تو ہم تو اس کو یزید پلید ہی مانتے ہیں, لیکن جو صحابی رسول ہے ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی. چلو سند, میں نے تقریر شروع میں کہا تھا کہ میں سنیت بتانے جا رہا ہوں. میں نے اس وقت سند لی تھی کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ کی. اور اب سند سنا رہا ہوں انہی کے بھتیجے امام زین العابدین کی, جو کربلا سے واپس آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا, کربلا کا واقعہ بعد میں ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جو بات بولی جائے گی پہلی کی نہیں ہوگی, بات کی ہوگی. امام زین العابدین کی بارگاہ میں کوئی آیا, کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ, امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی, کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب مثال کے طور پر ہمارے مولانا رفاع الحسن صاحب نے کہا کل سے بیٹیا 5-6 سال کی بچی تھی, کہ بیٹیا تم نے پارا پڑھ رہی ہو, کل سے تمہیں کاغذ قلم بھی لانا ہے. تو ٹھیک ہے حضرت لے آؤں گی. اس سے پردہ واجب ہی نہیں ہے, نابالغ بچی ہے. اب انہوں نے کہا کہ چلو لکھو ہندوستان کے حالات. اب وہ بچی جیسے ہی لکھے گی ہندوستان کے حالات, اب اس کے بعد نظر کدھر مارے گی؟ استاد صاحب کے چہرے پر. کیا حضرت کیا فرمانے والے؟ انہوں نے کہا حالات بہت زیادہ, تو لکھے گی بہت زیادہ. پھر چہرے کو دیکھے گی, دیگر گو لکھ دے گی, ہے نا. اگرچہ نہ لکھ سکے لیکن فرض کیجئے, سپوز کرنے میں کیا جاتا ہے. ہم تو تجویز عقلی چھوڑیے, فرض محض بھی مان لیتے ہیں, ہے نا. توجہ فرمائیے گا. اب یہ لکھ رہا ہے تھا اور ادھر وہ بچی ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. ارے یار نہیں سمجھے حسن پور والوں, دائیں بائیں بغلے نہ کو سنو میرا جملہ. ہم نے کہا جب استاد لکھواتا ہے, شاگرد یا شاگردہ اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جب قرآن اتر رہا ہے, حضور نے امیر معاویہ سے کہا آ جاؤ قرآن پاک کی آیت لکھو. ایک آیت لکھی, حضرت امیر معاویہ سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں. دوسری آیت لکھی, پھر سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں. تیسری آیت لکھی, پھر سرکار کا چہرہ تک رہے ہیں. ہم نے کہا جو ایک بار دیکھ لے, حدیث پاک میں ہے لا تمس النار مسلما رانی, جہنم میں اتنی طاقت
رہی, جلانا تو دور کی بات ٹچ بھی کر سکے تو جو ایک بار دیکھے, جب جہنم کی آگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتی تو جس نے بار بار دیکھا ہو اس کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت, فیضان صحابہ کرام. اچھا ایک بات اور بتا دوں, حضرت امیر معاویہ کو جو نہیں مانتے ان سے ایک بات کہیے گا, کہنا وہ آیتیں کب نکالو گے جو امیر معاویہ نے لکھی. حضرت امیر معاویہ کو مان نہیں رہے, انہوں نے جو کتاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے قرآن پاک کی کتابت کروائی تھی. ارے سمجھ رہے ہیں میری بات کو, ہے نا, توجہ ہے. ایک بات اور, حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثیں حضور سے روایت کی, تو ان سے کہنا 163 حدیثیں کم نکالو گے, نکال ہی نہیں پاؤ گے. ارے جب نہیں نکال پاؤ گے تو مان کیوں نہیں لیتے کہ میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. سمجھ گیا؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ہم نے کہا حضرت ام حبیبہ کو کیا مانتے ہو, کہا کہ وہ اہل بیت, وہ سرکار علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے. اب لفظ خال المومنین ایمان والوں کا ماموں بول دیا جائے تو چڑکی میں جاتے ہو رہے. جب حضرت ام حبیبہ کو اپنی ماں مان رہے ہو تو بھائی, سگے بھائی ہیں ان کے, ایک دن ان کی ران پر, چھوٹے تھے, ران پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے, حضور تشریف لے آئے, فرمایا اتحبینا, کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تو کہنے لگی مالی اور مالی لا احب, مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہ کروں. تو حضور نے فرمایا مسکرا کر, ان اللہ ورسولہ یحبانی, کہا کہ تم ہی اکیلے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت فرمایا کرتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے حدیث عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے حدیثیں لیتے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اوتر معاویہ برکعت, اے عبداللہ ابن عباس ذرا دھیان سے سننا. کیا کہا عبداللہ ابن عباس, تمہیں معلوم ہے امیر معاویہ تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں, ہم لوگ 3 پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا ماں, زبان بند کر, فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور کے صحابی ہیں اور صحابی جو کرتا ہے حدیث مصطفیٰ کو دیکھ کے کیا کرتا ہے. بخاری شریف میں سمجھے قاری صاحب کے بلا. اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا, وہ حضرت امام زین العابدین نے کہا وَجَعَلَهُ أَمِينًا, میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کہیں گے امیر کیسے بنایا؟ آؤ میں اپنے امام کا بھی حوالہ دے دوں. کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. میرے امام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو نشانی توریت میں بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی, مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطابہ و ملکہ بالشام. لکھا تھا وہ پیدا تو مکہ میں ہوں گے, ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے اور ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی تو ساری کائنات کے مالک ہیں, ان کی بادشاہت ملک شام ہی میں نہیں. اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں اس حدیث کو لکھا ہے, حدیث قدسی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے وحی کا نام دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جعلتو فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض, اے محبوب میں نے عرش سے لے کر فرش تک سب کا مالک تجھے بنا دیا ہے. تو سرکار تو پوری کائنات کے مالک, لیکن توریت میں فرمایا گیا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. میرے امام نے کہا ملک شام میں بادشاہت ہونا دراصل اشارہ ہے حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا ایک چیز اور ہے, اسلامک جرنل نالج. قاری صاحب یہ جتنے حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہیں یہ اسلام کی تاریخ کو مٹا رہے ہیں. بولے کیسے مٹا رہے ہیں, تم نے کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ کون ہے؟ ارے بولو نا, اگر پوچھا جائے تو کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہے. اب جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا, معاذ اللہ ان کو منافق کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب اسلام کا پہلا بادشاہ. اور جب پہلا نہیں ہوگا تو بعد والے کہاں سے آئے؟ یہ تو سب مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے. بات سمجھ گئے نا؟ امام زین العابدین نے کہا سنو آپ کیا فرماتے ہیں,
میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّ جس کو اللہ نے اپنے نبی کے کاتب کے طور پہ پسند فرما لیا. اور آگے فرمایا ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا. فرمایا امیر معاویہ عقل مند بھی تھے، بردوار بھی تھے، امانت دار بھی تھے، برداشت کرنے والے بھی تھے. ہو گئی بات. اس کے بعد اب جملہ سننا ہے، امام زین العابدین کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یصلب. فرمایا سنو سنو، اللہ رب العزت بخشش فرمائے حضرت امیر معاویہ کی. اب ان سے پوچھنا بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ سرکار سیدنا امیر معاویہ کے لیے کہ وہ منافق تھے، مومن نہیں تھے، معاذ اللہ کوئی جہنمی کہہ رہا ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے معاذ اللہ. تو ان سے کہنا کیا امام زین العابدین کسی منافق اور کافر کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے؟ نہیں. تو دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ صحابی رسول ہے. اور آگے آپ نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَصْلُبُ. سرکار مول حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں. اچھا یہ جو سن رہا تھا اس نے کہا حل کانا بینہ و بین جدی کا مکان. ایک بات تو بتاؤ، آپ تو اتنی تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں امیر معاویہ کی، ان دونوں کے درمیان تو جھگڑا ہوا تھا جنگ صفین. تو امام زین العابدین نے کہا کان ذالک فی الکتاب مستورا وکان امر اللہ قدرا مقدورا. آپ نے فرمایا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. محبوب فرما دیجئے ہمیں وہی پہنچتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے. بے شک. اچھا امام زین العابدین بتاؤ کیا کریں ہم؟ آپ بتاؤ، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں اور آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، تو ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ بتاؤ کیا کریں؟ فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا. امیر معاویہ کا جب بھی ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کرو. کون کہہ رہا ہے؟ امام زین ابو الحسن مانتے ہیں نا امام زین العابدین کو، تو جو مانتا ہے وہ ان کی بھی مانے گا. کیا کہا؟ ان کے بارے میں بھلائی بولنا. معاویۃ ذو فضائل جمع، چونکہ اللہ نے امیر معاویہ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائے. بے شک. سمجھ گیا نا؟ عظمت قرآن کانفرنس زندہ باد، اسلام زندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.